مغربی پاکستان سے جو 2 ڈویژن بحریہ ہوائی جہاز بھیجے گئے ان کے پاس بھاری ہتھیار نہیں تھے، توپ خانہ نہیں تھا، ٹرانسپورٹ بھی نہیں تھی اور انہیں موزوں مواصلاتی سہولتیں بھی میسر نہیں تھیں۔ ان دونوں ڈویژنز کے پاس ہلکے ہتھیار تھے۔ یہ تو داخلی حفاظت و سلامتی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ان کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں تھی، نہ توپیں اور نہ ہی انجینئرنگ کا ساز و سامان۔ یہ لوگ تو پوری طرح سے اپنے خیمے ساز و سامان بھی نہیں لائے تھے۔ قلیل مدت کے لیے تو گزر ممکن تھی، لیکن حکومت نے جب مشرقی پاکستان میں ان کی مستقل تعیناتی کا فیصلہ کیا تو چاہیے یہ تھا کہ انہیں پورے ساز و سامان سے لیس کیا جاتا، لیکن آخر دم تک ایسا نہ ہو سکا۔ توپ خانے، اینٹی ٹینک گنز، ٹینکس، انجینئرز اور انجینئرنگ کا ساز و سامان تو بعد کی بات۔ میری افواج کو طبی سہولتیں، ہسپتال اور بیرکیں بھی میسر نہیں تھیں۔ آخر تک میں GHQ سے مسلسل یہ کہتا رہا تھا کہ میری کمان کو جن قلتوں کا سامنا ہے، جو کمی ہے، جو عدم توازن ہے، اسے پورا کیا جائے۔ ہمیں نیم فوجی تنظیم تصور نہ کیا جائے، ہمیں باقاعدہ فوج کا درجہ دیا جائے، ایسی فوج جو پاکستان کے ایک حصے کے لیے دفاعی جنگ میں مصروف عمل ہے۔ میرے پاس 4 بحری گن بوٹس تھیں، متروک شدہ ہوائی جہازوں پر مشتمل ایک اسکواڈرن تھا، ایک ہوائی اڈہ تھا جہاں راڈار کا نظام بھی خاطر خواہ نہ تھا۔ فوجی ہزیمت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے پاس ساز و سامان اور ذرائع کی قلت تھی۔ میں اس امر پر اظہار فخر کر سکتا ہوں کہ یہ 3 ڈویژن بہادر فوج گو پوری طرح لیس نہ تھی، دشمن کے مقابلے پر تعداد میں بھی بہت کم تھی، بے آرام بھی تھی اور تھکی ہوئی بھی، چاروں اطراف سے کٹی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے پورے 9 ماہ تک دشمن کا مقابلہ کیا۔ ان ایام میں اسے کوئی آرام نصیب نہ ہو سکا تھا، کہیں سے کوئی مدد نہ ملی اور نہ افرادی قوت اور ساز و سامان کے نقصانات کی تلافی کی گئی۔ دوسری طرف دشمن کے پاس 12 ڈویژنز تھی۔ اسے توپ خانے، ٹینکس، سینکڑوں طیاروں، ہیلی کاپٹرز اور قریب ترین اڈوں سے بحریہ کی مؤثر پشت پناہی بھی مسلسل حاصل رہی تھی۔ جدید ترین ہتھیاروں سے لیس مکتی باہنی کے 1.5 لاکھ تربیت یافتہ افراد کی حمایت بھی اسے حاصل تھی۔ اس کے مقابلے پر مقامی آبادی ہمارے خلاف راہیں مسدود اور وسائل محدود تھے۔ مثال کے طور پر بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس ایک بھی میڈیم یا ہیوی گن نہیں تھی، ٹینک نہیں تھا۔ اس کے برعکس بھارتی افواج کے پاس کسی چیز کی کمی ہی نہ تھی۔ اس کے پاس یہ چیزیں سینکڑوں کی تعداد میں تھی۔ روس بھی اسے برسرعام افراد اور اسلحے کی امداد فراہم کر رہا تھا۔ عالمی پریس اس کا ترجمان بن بیٹھا تھا۔ یہ کہانی بڑی طویل ہے۔ قصہ مختصر، بھارتی افواج میں جذبہ قربانی اور جرات و شجاعت کے علاوہ دیگر تمام لوازمات کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ ہمارے پاس یہ لوازمات تو نہ تھے، تاہم ہماری افواج جذبہ قربانی، جرات و شجاعت سے سرشار اعلیٰ روایات اور بلند حوصلے سے لیس تھی۔ ان مسائل اور مشکلات کے باوجود ہم نے بھارت کو ناکو چنے چبوائے۔ بھارت نے جب بھی ہمارے علاقے پر حملہ کیا تو اسے بھاری نقصان اٹھا کر پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ ان 9 ماہ میں بھارت نے اس قدر جانی نقصان اٹھایا کہ وہاں کھلبلی مچ گئی۔ بھارتی افواج کو اپنی حماقتوں کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ میں بلا خوف تردید دعویٰ کر سکتا ہوں کہ عسکری تاریخ میں اتنی کم فوج کا اتنے قلیل ساز و سامان کے ساتھ، اتنے گمبھیر حالات میں، اتنی بہادری کے ساتھ میدان جنگ میں طویل عرصے تک، اتنے حوصلے کے ساتھ، اتنی کثیر تعداد میں اور اتنے زیادہ اسلحہ سے لیس اور اتنے سازگار حالات کی حامل افواج کے خلاف لڑنے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔
یہ ایک حقیقت ہے کہ فتح کی صورت میں صحرا سیاستدانوں کے سر باندھ دیا جاتا ہے، اور اگر شکست ہو تو کلنک کا ٹیکہ کمانڈر اور اس کے سپاہیوں کا مقدر ٹھہرتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ فتح کی لاتعداد خالق پیدا ہو جاتے ہیں، جبکہ شکست اس یتیم بچے کی مانند ہے جسے کوئی اپنانے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس میں شک نہیں کہ ہر جنگ میں اہم کردار کمانڈر اور سپاہی ادا کرتے ہیں، لیکن بعض عوامل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن پر ان کی گرفت نہیں ہوتی اور جو جنگ کے نتیجے کا فیصلہ کرنے میں زبردست اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ زمینی اور موسمی حالات، جغرافیائی حالات اور کمانڈر کو تفویض کردہ سیاسی اور فوجی مشن کو بروئے کار لانے کے لیے افواج کی تعداد، ذمہ داری کی حدود و وسعت، مقامی حالات و معاملات، آبادی اور وسائل، مرکزی مقام سے فاصلہ اور وہاں پہنچنے کے ذرائع، صحیح قسم کے ہتھیاروں اور گولہ بارود کی فراہمی، کمک اور تنظیم نو کی صلاحیت، لڑائی پر اثر انداز ہونے اور کمانڈر کی ضروریات پوری کرنے والے متحرک ریزرو دستوں کی موجودگی، اور دشمن کی تعداد اور وسائل کا صحیح اندازہ لگانا، یہ وہ امور ہیں جن کے اثرات اور عواقب اور نتائج کا بنظر غائز جائزہ لینا از حد ضروری ہوتا ہے۔ اگست 1971 میں صورتحال کنٹرول میں تھی۔ ہم بھارت سے جنگ لڑ رہے تھے، ایک ایسی جنگ جس کا دشمن نے اعلان نہیں کیا تھا۔ ہم تو کمک کے لیے مسلسل کہتے رہے۔ میں نے نومبر 1971 میں جنرل جمشید اور بریگیڈیئر صدیقی کو راولپنڈی بھیجا۔ وہ اپنے ہمراہ ان اشیاء کی فہرست لے گئے جن کی ہمیں اشد ضرورت تھی۔ ہمارے تینوں ڈویژن ساز و سامان اور اسلحہ وغیرہ کی جس قلت سے دوچار تھے، میں نے انہیں دور کرنے کی درخواست کی تھی۔ افرادی کمک بھی طلب کی تھی۔ ہماری درخواست جزوی طور پر قبول کی گئی، میں تو کہوں گا حد درجہ جزوی طور پر۔ ایئر کموڈور انعام الحق ایک نئے ہوائی اڈے کی تعمیر کے لیے کوشاں تھے جو مکمل نہ ہو سکا۔ ہمیں نہ صرف ہوائی اڈوں کی ضرورت تھی بلکہ جدید طیارے بھی درکار تھے جنہیں ہمارے سپرد کرنے پر مغربی پاکستان میں موجود حکام تیار نہ تھے۔ میرے پاس ایک C-130 طیارہ تھا جو افراد اور ساز و سامان لانے اور لے جانے میں کارآمد ثابت ہو رہا تھا، لیکن اسے بھی واپس بلا لیا گیا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے C-130 کی واپسی اکتوبر 1971 میں ہوئی۔ ایڈمرل شریف بھی مزید بحری جہازوں کے لیے مسلسل کہتے رہے۔ ہمارے ساتھ وعدہ ہوا کہ چند جدید گن بوٹس بھیجی جائیں گی، لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ مشرقی پاکستان میں ایک تباہ کن جہاز موجود تھا، لیکن اسے بھی اکتوبر 1971 میں واپس لے لیا گیا۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ چونکہ مشرقی پاکستان کی جنگ مغربی پاکستان میں لڑی جائے گی، اس لیے وہاں مسلح افواج اور ساز و سامان کی بامقدار وافر ضرورت ہے۔ فوجی کمانڈر کو مشن اور افواج دی جاتی ہیں، انہیں پیش نظر رکھتے ہوئے اسے منصوبہ بنانا ہوتا ہے۔ مشرقی پاکستان میں ہمیں ناکارہ طیاروں کا ایک سکواڈرن اور صرف 4 گن بوٹس دی گئی تھی۔ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہ تھا کہ ان محدود وسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے منصوبہ سازی کرتا۔ مزید وسائل کے میسر آنے پر اس منصوبے میں آسانی سے تبدیلی کی جا سکتی تھی۔